اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ دیکھو ابھی شروع کیا تھا تو ایک پیارا سا کپل جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دو ضعیف لوگ ہیں۔ اچھا وہ میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ یہ میں بگ باس بہت شوق سے دیکھتی ہوں بگ باس پروگرام جب بھی لگتا ہے تو مطلب جب میں کالج میں ہوتی ہوں تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گی تو اس کا نیا ایپیسوڈ آیا ہوگا تو پھر وہ میں دیکھوں گی اور اس کے ساتھ ہی کھانا شانا کھاؤں گی، اور کچن میں صفائی کرتی ہوں تو بھی بگ باس لگا ہوتا ہے فلاں ڈھمکانا، تو لوگ میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں جو میچور لوگ ہیں سیریس سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم بکواس دیکھ رہی ہو۔ اچھا بگ باس کا تھیم بڑا ہی پیارا ہے، بگ باس میں بہت ہوگا، مطلب لوگ کہتے ہیں یہ دجالی پروگرام ہے یا اس میں وہ ایک آنکھ اور بال کا مجسمہ، یہ سارا کچھ یہ ہے، وہ میں مانتی ہوں، لیکن اس پروگرام کا تھیم اس کا کیا ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں مرکزی خیال یہ ہے کہ گھر کے جتنے سدسیہ ہوتے ہیں گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے جو ڈفرینسز ہیں، ان لوگوں کی جو ان ڈفرینسز کے ساتھ کیسے کاپ اپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے آپ لوگوں نے مطلب اچھا یہاں ایک مزے کی بات سمجھاتی ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے بھی ایسا کیا ہے، ہمارا پورا سسٹم اس بنیاد پہ ہے کہ ہم لوگوں نے سانچے رکھے ہوئے ہیں اپنے تعلیمی سسٹم کے اندر بھی، اپنے پوری سوسائٹی میں ہم نے سانچے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی تو نے اس سانچے میں فٹ ہونا ہے۔ اس سانچے میں ایک بندہ فٹ ہوگا تو وہ اچھا ہوگا، اگر وہ اس سانچے سے باہر ہوگا تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کا حصہ سانچے سے باہر ہوتا ہے تو ہم اس سانچے سے باہر والے ٹکڑے کو یا مطلب اس کو مار کے دبا کے اس کو اس پہ زور آزمائیاں کر کے اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی کے، اس کالج کے، اس اسکول کے، اس سسٹم کے اندر جو سانچہ ہے اس سانچے کے اندر وہ فٹ آئے، جو ٹکڑا اس کا باہر ہوگا اس کو کاٹ دیں گے۔ ہم لوگوں کو ان اختلافات کے ساتھ قبول نہیں کرتے جن اختلافات کے ساتھ ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اختلافات وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آئے، وہ اختلافات وہ اپنی نیچر کے ساتھ آسمانوں سے لے کے آئے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، مطلب ہمارا جو سسٹم ہے مطلب ایون ایک بندے کو میں جانتی ہوں جو بہت زیادہ ذہین تھا، وہ ساری رات میتھس کے سوال کرتا تھا اور وہ میتھس سے عشق کرتا تھا، تو مطلب صبح ہو جاتی تھی میتھس کے سوال کرتے کرتے، وہ اتنے شوق سے میتھس پہ لگا رہتا تھا، لیکن وہ چونکہ بہت تیز تھا تو وہ سوسائٹی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، نتیجتاً سوسائٹی کو اسے سائیکیٹرسٹ کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ سائیکیٹرسٹ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر سائیکیٹرسٹ نے اس کو سلا کے جب کئی سال اس کا علاج کیا تو کہا کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی شادی کر دو اور یہ ایک نارمل پراپر لائف شروع کرے گا۔ پھر ہوا کیا کہ اس کی شادی کر دی گئی اور پراپر لائف اس کی شروع ہو گئی۔ پراپر لائف کیا ہے؟ چھوٹی موٹی نوکری اور 2-4 بچے۔ مطلب ہمارے سسٹم کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ آپ ہائی کیلیبر کے لوگ یا جو ہائی انڈرسٹینڈنگ کے لوگ یا ایسے لوگ جو ان کی طرح نہ ہوں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسی طرح میری دوست ہے، وہ بہت ذہین اور حسین عورت ہے، مطلب دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، ذہانت بھی اور حسن بھی۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت تگڑی بندی ہے، تو اس تگڑی بندی کا کیا کیا گیا، اس کو اتنا ذلیل کیا گیا، اس کی اتنی حقارت کی گئی، اس کو اتنا تنگ کیا گیا کہ آخرکار وہ خاموش ہو گئی۔ اب جب کہ وہ خاموش ہو گئی تو اب لوگ کہیں گے واہ واہ جی یہ بہت اچھی بن گئی، واہ اس کی بڑی وہ اسپریچول گروتھ ہو گئی،
اس کی بڑی وہ فلانی گروتھ ہو گئی، ڈھمکانی گروتھ ہو گئی، اس کی تباہی کو گروتھ تصور کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر ایک بندہ طوفان کی طرح ہے تو تم اس کی طوفانوں کو رخ کر دو، بجائے اس کے کہ تم اس کے طوفان کو شانت کر دو۔ وہ اگر تمہاری طرح نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتے ہو، تم اس کو کیسے اس کے ساتھ چل سکتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی دوست طوفانی ہے تو کبھی اس کے طوفان میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی دوست تگڑا ہے، اگر تمہارا کوئی دوست ذہین ہے تو اس کی ذہانت میں اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو بگ باس پروگرام ہے نا، اس میں نا جو اختلافات ہیں اس کے ساتھ کوپ اپ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں مطلب جو اس کے ساتھ ڈیل کر سکے گا، ایڈجسٹ ہو سکے گا، جو ان اختلافات کے ساتھ چل سکے گا تو وہ ونر ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہے ہوتے، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں نا اس کو ہمیں سدھارنا چاہیے۔ لیکن جیسے اگر ایک بندہ ریزننگ کر رہا ہے، کویشچن کر رہا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم بات ہی نہیں کرو گے، یہ بات ہی نہیں کرو گے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم عموماً تیز ذہین لوگوں کو کیا کہتے ہیں، تم بات ہی نہیں کرے گا۔ تو جب وہ بات ہی نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں واہ یہ زبردست ہو گیا، حالانکہ وہ زبردست نہیں ہو چکا ہوتا، وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک خیریت رکھے، بگ باس دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔